السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں آپ کا ہوسٹ برائے یاسر اور آپ دیکھ رہے ہو ہمارا یوٹیوب چینل ہسٹومیٹری۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ سکندر اعظم کی موت کیسے ہوئی، اور جب سکندر اعظم نے ہندوستان کو فتح کر لیا تھا تو فتح کرنے کے باوجود سکندر اعظم ہندوستان سے واپس کیوں چلا گیا، اور ہندوستان کی حکومت سکندر اعظم نے کس کے سپرد کی تھی۔ تو اس کے بارے میں ہم آج کی ویڈیو میں مکمل تفصیل کے ساتھ جانیں گے۔ سکندر اعظم کی واپسی کے بعد سلطنت کا مکمل انتظام و انصرام راجہ پورس کے سپرد تھا، اور کہیں بھی یونانی فوج نہیں تھی۔ ٹیکسلا کا راجہ امبھی بھی اس کا شریک کار تھا۔ پورس اور فیلپوس کے قتل کے بعد ہندوستان کے کئی صوبوں میں بغاوت برپا ہو گئی۔ سکندر نے دوبارہ فوج کشی کا ارادہ کیا، مگر 323 قبل مسیح میں سکندر اعظم یہ حسرت دل میں ہی لیے اس جہان فانی سے رخصت ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ہندوستانیوں نے متحد ہو کر ہندوستان میں بغاوت کر دی اور مقدونیوں کے زیر اثر حکمرانوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ مگر قدیم آثار جو سکوں وغیرہ کی شکل میں موجود ہیں، ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ سارا ہندوستان تو نہیں، البتہ پنجاب کا صوبہ ایک عرصہ تک یونانیوں کے زیر اثر رہا، اور یہاں یونانی جرنیل حکومت کرتے رہے۔ اس دوران یونانیوں اور ہندی نسلوں کا اختلاط بھی ہوا تھا، جس سے کئی مخلوط قبائلوں نے جنم لیا تھا۔ یہ تھی وہ تاریخ جس میں ہم نے جانا کہ سکندر اعظم نے ہندوستان سے واپسی کے دوران ہندوستان کا راج تخت راجہ پورس کے حوالے کر دیا، مگر راجہ پورس کے قتل کے بعد ہندوستان میں بغاوتوں نے سر اٹھانا شروع کر دیے، اور بہت سے قبائلوں نے ہندوستان پر حکومت کرنے کے خواب دیکھنا شروع کر دی۔ اگر آپ اس سے آگے ہندوستان کی اس بغاوت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ اس بغاوت کا کیا انجام ہوا، تو ہماری آنے والی ویڈیو کو دیکھنا مت بھولیے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل ہسٹومیٹری کو سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں، تاکہ اس طرح کی مزید ہسٹوریکل اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔